درس حدیث ریاض الصالحین میں 30 پر 1 نمبر کے حدیث پر ہمیں پہنچے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک خبر کے پاس رو رہی تھی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ خبر جو ہے اس کی بچے کی خبر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اللہ سے ڈر اور صبر کر، کیونکہ وہ عورت جو ہے خبر کے پاس نوحہ کر رہی تھی، رو رہی تھی، بہت زیادہ غمزدہ تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حالت کو دیکھ کر یہ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور صبر کرو۔ تو اس پر اس نے کہا مجھ سے دور ہو جا، تجھے وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی ہے۔ اور وہ عورت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پہچانتی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے دور جانے کے لیے کہا، کیونکہ وہ یہ مانتی تھی کہ جو مصیبت اسے پہنچی ہے شاید جو بولنے والا شخص ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نہیں پہنچا۔ تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پہچانا۔ بعد میں اس کو بتلایا گیا کہ وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ چنانچہ اس عورت نے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر آئی۔ وہاں اس نے کوئی دربانوں کو نہیں پایا، یعنی کوئی گارڈز نہیں تھے، کوئی سیکیورٹی نہیں تھی، تو دروازے کے پاس آ گئی اور اس نے آ کر کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پہچانا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو واعظ کیا، اس کو نصیحت کیا کہ صبر تو یہی ہے کہ صدمے کے آغاز میں کیا جائے، یعنی صبر کی چیز تو وہی ہے جو ایک جھٹکا لگنے پر، صدمہ لگنے پر جو آغاز میں، شروعات میں جو صبر کرتی اسی کو اصل میں صبر کہتی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نصیحت کرے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں ریاض الصالحین کی صبر والے چیپٹر میں 30 پر 1 نمبر کے حدیث میں ملتا ہے، اور یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ اس سے ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ انسان جو ہے جب ایک جھٹکا لگتا ہے، ایک آزمائش آتی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش آتی ہے، صدمہ پہنچتا ہے، اس کے شروعات میں جو بندہ صبر کرتا ہے، صبر کو اختیار کرتا ہے، یہی ہے اصل میں صبر کا معنی، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے جو صدمہ ہمیں پہنچا ہے وہ بھی کم ہوتا آتا ہے، آنے جو ہے وہ ہمیں بھولنا شروع کرتی یا اس کا درد کم ہونا شروع کرتا ہے۔ تو لہٰذا جو صدمے کے آغاز میں جو ہمیں صبر کرتی ہیں یہی اصل میں صبر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے اگر کسی کو اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے یہ بھی آزمائش ہے، کسی کو نہیں دیتا ہے یہ بھی آزمائش ہے، اور کسی کو دیتا ہے لیکن بعد میں وہ نافرمان بندے بنتے ہیں تو یہ بھی آزمائش ہے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ دے کر جو ہے بچپن ہی میں یا جوانی میں جو ہے اسے موت دیتا ہے، یہ بھی ماں باپ کے لیے آزمائش ہے، اور یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کا ایک بچہ بہت ہی کم سن عمر میں فوت ہو گیا، اگر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے جزا کی امید رکھ لے کر صبر کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے پاس جنت کے سوا کچھ بھی نہیں اسے دینے کے واسطے۔ تو یہ بھی ایک روایت ہمیں ملتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں صبر جمیل عطا فرمائے، ہمارے صدموں کے اوپر ہمیں صبر کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، کیونکہ صبر بہت بڑی چیز ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے اس پر عمل کرنا، لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی اس کی توفیق مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، آزمائشوں میں صبر کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔